السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. آج کی اس پرنور مجلس میں میری تقریر کا عنوان عورت اور پردہ ہے. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں حالت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں. اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باقل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے گھاٹ سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورتوں کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی. اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردے کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاقو اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے. وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خواہشات کی ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا. اور مسلم عورتوں نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھیے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری و زیناکاری عام ہوتی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستی اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. محترم دوستوں، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنا ہر طرح ان کا شیوا بن چکا ہے. مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں. خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے. وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں. کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ انہی کی محفل سنوارتی ہوں، انہی کی محفل سنوارتی ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مقلب کی کہہ رہی ہوں، انہی کے مقلب کی کہہ رہی ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. محترم دوستوں، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں. پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں. پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے. عورت کے لیے پردہ قید سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے. پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے. آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے. کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ
آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے. اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. یہی وہ تہذیب ہے کہ جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے. رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے. رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے. نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے. یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں. میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں بلکہ ہماری کامیابی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے. ہمیں عقل کا چراغ بھول کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے. اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم کا کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کی. اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے. انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے. دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں. دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں. فتنہ فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کا بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ایک بات کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے. فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں. ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے پردے کا حق نہیں دیا گیا. تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ اگلی گلیوں میں گھومتی پھرے، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے. اسلام کے پاسبانوں عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی اور بے غیرتی کے ماحول میں گھسنے نہ دیں اور ریاضیت اور ننگے پن کے معاشرے سے دور رکھیں اور ان کو اسلامی معاشرے اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں. اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدائی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے. خدا وحدہ لا شریک سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.